ایمان جیسی دولت سے مالامال کیا، بعد درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی ہم سب کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین، انسانی زندگی لگ بھگ 3 مراحل سے گزر کر کے اس دنیا کے اندر سے آخرت کی طرف رواں ہو جاتا ہے۔ وہ 3 مراحل ہم سب جانتے ہیں، ایک بچپنا ہوتا ہے، دوسری جوانی اور تیسرا بڑھاپا ہوتا ہے۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ جوانی ہی کے متعلق آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو سچ بات کہنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سامعین، نوجوانی انسانی زندگی کا قیمتی سرمایہ ہوتا ہے اور بلا شبہ نوجوان امت مسلمہ کا یہ سرمایہ ہی ہوا کرتا ہے، اور وہ قومیں ہمیشہ اس نصیب ہوتی ہے جن کے نوجوان بلند ہمت اور بلند عزم و استقلال کے مالک ہوتے ہیں۔ وہ قومیں ہمیشہ سرخرو ہوتی ہیں جن کے نوجوان پہاڑ سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھتے ہیں، اور کامیابی ان قوموں کا مقدر ہوتی ہے جن کے نوجوان مشکلات سے گھبرانے کے بجائے دلیری سے لڑنے کا ہنر جانتے ہیں۔ جوانی وہ عرصہ حیات ہے جس میں ہمت انسان کا جمع ہوتا ہے اور حوصلہ بلند ہوتا ہے۔ بلا شبہ معاشرے کے سدھار یا بگاڑ کا انحصار بھی انہی نوجوانوں کے اوپر ہوتا ہے۔ اگر معاشرے کے نوجوان اچھے اخلاق کے حامل ہو تو پھر پورا معاشرہ عدل و انصاف، محبت و بھائی چارگی اور امن و شانتی کا گہوارہ نظر آئے گا۔ لیکن اس کے برعکس اگر معاشرے کے نوجوان بگڑے ہوئے اور تخریب کار ہو تو پھر پورا معاشرہ تہوارہ ہو کر کے رہ جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت شیس علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام کے بعد جب ولادت و حیات عام ہو گئی، دنیا والوں کو راہ راست پر آنے کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کا واسطہ ہو گیا۔ انہوں نے لوگوں سے کہا کہ لوگوں، شجر و حجر تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتے، دینے والی ذات صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ہے، جو تمام جہانوں کا پالنے والا، مارنے والا، جلانے والا اور ساری چیزوں کا پورا کرنے والا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے عقیدے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو محبت و اخوت، شرافت و سادگی، ہمدردی، وفا شاعری اور من جملہ حسن و اخلاق کی دعوت دی۔ لیکن قوم ہٹکر نکلی۔ انہوں نے زمانے کی انقلابی شخصیت حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کو ٹھکرا دیا، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں سیلاب جیسے عظیم چیز میں تہوارہ کر کے رکھا۔ عزم و ہمت کے پیکر حضرت نوح علیہ السلام نے لوگوں سے کہا کہ لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو، ایسا کرنے پر وہ تمہیں دنیا و آخرت دونوں میں مالامال کر دے گا۔ لیکن یہ قوم کی بدنصیبی ہے کہ انہوں نے برحق نبی حضرت نوح علیہ السلام کی باتوں کا ٹھٹھا اڑا کر انکار کر دیا، جس کے پالاش میں وبال و اسباب سمیت ڈبو دیے گئے اور اس طرح جہنم نصیب ہو۔ سامعین، نوجوانوں ہی کے متعلق قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ یہ بات دیکھنے کو ملتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر وہ چند نوجوان ہی تھے جو موسیٰ علیہ السلام پر اس کٹھن حالات میں ایمان لائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ عَلَىٰ خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ أَن يَفْتِنَوْهُ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ۔ کہ چند نوجوانوں کے سوا موسیٰ علیہ السلام کو کسی نے نہیں مانا، فرعون کے ڈر سے یا اپنے ہی قوم کے سربراہ لوگوں کی ڈر سے کہ فرعون انہیں عذاب میں مبتلا کرے۔ سامعین کرام، یہ موسیٰ علیہ السلام ایک کافر اور باقی شخص کے گھر میں پرورش پاتے ہیں، وہی پلتے بڑھتے ہیں اور مقابلہ فرعون کے قابل ہوتے ہیں۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ان 7 قسم کے خوش نصیب لوگوں میں جگہ دے گا جہاں پر کوئی سایہ نہیں ہوگا. اللہ کے نبی نے کہا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ امام عادل وشاب بشرع عبادت اللہ. کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ 7 ایسے قسم کے لوگ ہوں گے جن کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا جہاں پر کوئی سایہ نہیں ہوگا. سارے لوگ نفسی کے عالم میں ہوں گے. وہیں پر ایک خوش نصیب و نوجوان بھی ہوگا جو اپنی جوانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزارا ہوگا. سامعین کرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نوجوانوں کو اور عام لوگوں کو یہ نصیحت دیتے ہوئے کہا کہ اغتنم خمسا قبل خمس حیاتک قبل موتک وصحتک قبل سقمک وفراغک قبل سقمک وشبابک قبل ہرمک وغناک قبل فقرک. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگوں 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، زندگی کو موت سے پہلے. سامعین، ہم آئے دن اپنے مردوں کو دفناتے اور قبرستان کے حوالے کرتے ہیں. کیا یہ چیز ہمیں نہیں بتائی جاتی؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ اس زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو، اس زندگی کے اندر موت کے لیے تیاری کر لو. اللہ کے رسول نے کہا اغتنم خمسا قبل خمس حیاتک قبل موتک وصحتک قبل سقمک. اور اس صحت کو، اس تندرستی کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو. اور آگے اللہ کے رسول نے کہا کہ خالی وقت کو برباد اور ضائع نہ کرو بلکہ مشغولیت سے پہلے خالی وقت کو غنیمت جانو. اور یہ نوجوانی، یہ جوانی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، اس جوانی کو بڑھانے سے پہلے اس جوانی کی قدر قیمت. اور آگے اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت دیا ہے تو قبل اس کے کہ فقیر اور خلاص بنا کیے جاؤ، تم اس مالداری کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے مطابق خرچ کرو. سامعین، کیا یہ ہمارے لیے اور نوجوانوں کے لیے ایک مسرت آمیز نصیحت نہیں؟ اللہ کے رسول نے ان نوجوانوں کو کہا کہ جو دوسروں کو نظریں کراتے ہیں، اپنی نیت خراب کرتے ہیں، طاقت و قوت رکھتے ہوئے بھی وہ شادی نہیں کرتے ہیں. اللہ کے رسول نے کہا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج. اے نوجوانوں کی جماعت، اگر تمہیں طاقت و قوت ہے تو تم شادی کرو، اس لیے کہ شادی نکاح کو نیچے اور شرماؤں کی حفاظت کرنے والی چیز ہے. سامعین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین کی زندگیاں بھی نوجوانوں کے لیے اسوہ نمونہ. حضرت ابوبکر، عثمان، علی، یہ وہ نوجوان تھے جنہوں نے ضلالت و گمراہی کی شب تاریخ میں اسلام کا چراغ روشن کیا. حضرت جعفر طیار کو کون نہیں جانتا؟ ایک بازو پر جانے کے بعد دوسرے بازو اور دونوں بازو پر جانے کے بعد اسلام کے گرتے ہوئے جھنڈے مصیبت سے. سامعین، حضرت عبداللہ بن حذافہ کی مثال تاریخ پیش کرنے سے قاصر ہے. وہ رستم کے دربار میں بے بسی کی تصویر بنے بیٹھے ہوئے ہیں اور رستم کنکھے لگا رہا ہے، پل پل پیدرے بدل رہا ہے اور عبداللہ بن حذافہ سے یہ کہہ رہا ہے کہ تم عیسائیت قبول کرو. ان کا جواب نبی نے کہا، سامعین کرام، یہ رستم عبداللہ بن حذافہ کے سر ناک میں تیر مار کر کے بھوت میں زخمی کر دیا. پھر پوچھتا ہے کہ کیا تم عیسائیت قبول کرتے ہو یا نہیں؟ عبداللہ بن حذافہ نے انکار کر دیا. قتل کی دھمکی دی جاتی ہے. عبداللہ بن حذافہ کے شیر کے بیٹے نے کہا کہ رستم اکیلے میں قتل کی بات کرتا ہے، اگر 100 جانیں ہوتی سب کو ایک ایک کر کے اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا. سامعین کرام، یہ نوجوانوں کے لیے اسوہ اور نمونہ ہے. وہ رستم لاجواب ہو جاتا ہے اور عبداللہ بن حذافہ پورے شان و شوکت کے ساتھ وہ اپنے گھر کو لوٹ جاتے ہیں. یہ ہے نوجوانوں کے لیے اسوہ اور نمونہ. سامعین، آج کل کے نوجوانوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ ان کے معمولات زندگی کیا ہے، ان کے شوق کیا ہیں، ان کے زندگی کے رہنے سہنے کا طور طریقہ کیا ہے. سامعین، افسوس آتا ہے اور ان کے آنسو رونے پڑتے ہیں کہ جب نوجوانوں کو یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ سڑکوں پر گھومتے ہوئے، سنیما ہالوں میں وقت برباد کرتے ہوئے اور
کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں عمر میں رکھی، تم نے اس عمر کا استعمال کہاں کیا؟ جوانی دی، اس جوانی کو کہاں کھپایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی پوچھے گا کہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور یہ بھی پوچھے گا کہ آپ کو علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا اس پر کتنا عمل کیے۔ سامعین، یہ ساری چیزیں ہماری زندگی کے اندر آتی اور جاتی ہیں، لیکن سنتے ہیں اور سنت کرتے ہیں۔ ہمارا یہ عمل، ہمارا یہ شیوا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم انسنی کریں۔ سامعین، آج کل کے نوجوان دوسروں کا سامان لے کر کے دوسروں پر روک و جلال اور اپنے طاقت کا دھوس دیتے ہیں۔ اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی چیز ہر شخص اس کا مشاہدہ کرتا ہے کہ کسی کا کوئی سامان لے لیا اور یہ کہہ دیتا ہے کہ میری مرضی ہوں یا نہ ہو۔ سامعین کرام، ایک واقعہ میں آپ کے سامنے رکھنا
ہم